السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فضیزہ کا. آج دو رائے میں بات کریں گے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی جو اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. ساتھ ہی سیاسی بیان بازی میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی جے آئی ٹی نے 5 جولائی کو طلب کر رکھا ہے. کل سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے سربراہ بھی پیش ہوئے جن سے ایس ای سی پی ریکارڈ میں ہیرا پھیری کے الزامات کے حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی. اب جے آئی ٹی کی رپورٹ مکمل ہونے کے بعد یہ کیس کیا رخ اختیار کرے گا اس پر بھی بات کریں گے. دوسرے حصے میں بات کریں گے اس سر جنگ کی جو سندھ حکومت اور آئی جی اے ڈی خواجہ نے درمیان جاری ہے. سندھ حکومت نے آئی جی سندھ کے تقرری اور تبادلوں کے اختیارات چھین لیے اور اس اقدام سے حکومت سندھ کیا اشارہ دینا چاہ رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ میں سندھ کابینہ کا نیب کے صوبائی محکموں میں دائرہ اختیار ختم کی منظوری دے دی. اس حوالے سے بل صوبائی اسمبلی میں پیر کو پیش کیا جائے گا. تیسرے حصے میں بات ہوگی کراچی کی جہاں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں شہری سہولیات کا پول کھول دیا. مناسب نکاسی اب کا نظام نہ ہونے سے سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں جبکہ صوبائی اور شہری حکومتوں نے ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرا دیا. بلدیاتی اداروں کو با اختیار کرنا کتنا ضروری ہے اس پر بھی بات کریں گے. اور آخر میں بات ہوگی کشمیر کی جہاں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے کشمیر کے تنازع پر امریکہ کی خاموشی کو تشویشناک قرار دیا ہے اور مودی ٹرمپ دوستی کشمیر تنازع پر کس حد تک اثر انداز ہوگی اس پر بھی بات کریں گے. فصیح بھائی، جس طرح آپ نے دیکھا ہر دن ہمیں ایک نئی خبر دیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے اس جے آئی ٹی کے حوالے سے. اب جس طرح آپ نے دیکھا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان پہ اس طرح کے الزامات لگائی جا رہے ہیں، لیکن اس میں وہی کہوں گا، اور یہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم دونوں اطراف سے کہتے ہیں کیونکہ اس طرح پارشل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک مرحلے تک پہنچ پائیں. اس میں ایک فائنڈنگ ہونی چاہیے. ادھر آپ نے دیکھا کہ جو ایک گہرا طرح کا تجزیہ دیا جا رہا ہے یا ایک طرح کا تعصب بنایا جا رہا ہے کہ جی اس میں ہم قصوروار کس کو ٹھہرائیں. جو سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو سربراہ ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے. سب آرڈینیٹ کی کام کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے یا تنظیم کا جو ہیڈ ہے اس کو آپ قصوروار ٹھہرائیں. اور ساتھ میں پھر آپ کے باقی بھی بیانات ہیں جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس سی سی بی کے جو افسران ہیں ان کو ایک طرح کا اشارہ کیا گیا تھا. میرے خیال سے اس پہ مزید تجزیہ کرنا کہ جی اس میں قصوروار کون ہے، کیسے ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، وہ اس طرح غیر ذمہ دار ہوگا جب تک اس پہ پوری طور پہ ایک فائنڈنگ نہ ہو اور یہ آپ کو بقایا بتایا نہ جائے کہ جی اس طرح ہوا تھا، یہ آدمی قصوروار ہے، اس آدمی کو پھر قصوروار ٹھہرانا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی اداروں کی مستقبل کا سوال ہے. تو ابھی تو انہوں نے گواہی دی ہے اور اس کے آپ کی بات صحیح ہے، اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جے آئی ٹی کا تو مقصد یہی ہے کہ جو پورے کیس کا ذرا اندازہ لگائے کہ قصوروار ہے کیا کون، اور اس میں اب نئی چیزیں نکل کے آ رہی ہے. اس پرٹیکولر کیس میں مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے یہ جو فائنینس لاز ہے، لیکن اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک انویسٹیگیشن جو کلوز ہوئی تھی کیا وہ 2013 میں کلوز ہوئی تھی یا ابھی، اور کیا وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بہت پہلے کلوز ہوئی تھی. اس سے اگر یہ نکال دے، جب وہ ایلیگیشنز نکلی تھی وہ تو ایک قسم کی لارج اسکیل ٹیمپرنگ نظر آ رہا تھا. وہ کچھ اور ہے کہ جو بیسک ریکارڈ ہے جس میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی، منی لانڈرنگ کا، کیا اس کا سب کچھ ریکارڈ جو تھا وہ اس کی بات کر رہے تھے کہ یہ ٹیمپر اب جو ایٹ لیسٹ سامنے نظر آئے یہ تو اسے ایک ریلیٹیولی مائنر چیز ہے. اس کا اگر وہ تحقیق کر لے پتہ لگ جائے اس میں بھی کرمنل رانگ ڈوئنگ ہے، کسی نے کیا ہے تو پتہ تو لگنا چاہیے. نہیں لیکن وسیع بھائی یہ وہی اسپیسیفکس والی بات ہو گئی. اب ہم اس میں جا سکتے ہیں، اسپیسیفکس میں گہرائیوں میں جا سکتے ہیں، کمپنیز آرڈیننس نکال سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم تفصیل میں جا سکتے ہیں اور یہ فائلیں نکال کے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ کاغذ اس وقت آیا تھا، یہ چٹھی اب آئی تھی، اور وہ میرے خیال سے کافی انکنکلوسیو ہو جائے گا. لیکن جو چیز
آپ پھر بھی اس چیز سے ڈرا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے جو بار بار عدالت عظمیٰ نے کہا پیناما پروسیڈنگز کے دوران کہ جی ادارے آپ کے کہاں ہیں. اور یہ بات ایسی سی پی کے متعلق نہیں ہے. ایسی سی پی کے نمائندوں نے یہ میرے خیال سے درست کہا کہ جی منی لانڈرنگ کی جب بات ہوتی ہے تو آپ ہماری طرف نہ دیکھیں. اگر آپ باقی ادارے لے لیں, اگر آپ ایف بی آر لے لیں, اگر آپ نیب لے لیں, تو ایک اکراس دا بورڈ آپ کو ایک اسپیکٹرم نظر آ جاتا ہے. اور پیناما کے فیصلے نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ اداروں نے اس طرح کی کارکردگی نہیں ثابت کی, اور اس کی وجہ سے پھر یہ جے آئی ٹی بنی ہے. ورنہ ان سوالات کے جواب آپ کو بہت پہلے مل جانے چاہیے تھے. تو وڈ یو اگری ود می کہ اس چیز سے اب مزید ایسا لگتا ہے کہ اداروں کی بس کی بات نہیں ہے؟ نہیں بالکل. اور ایک لحاظ سے ویسے ایک اور چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ایک وہ ہے کہ ادارہ جب پرپسلی رانگ ڈوئنگ کرتا ہے, اور ایک یہ جب ادارہ خود بھی صحیح فنکشن نہیں کرتا, جس میں اگر ہم دیکھتے ہیں نہیں تو ادھر آپ کیا فضیل بھائی کیا کہ ادھر پرپسفلی نہیں ہو رہا, ادھر وہ زیادہ سوچ کے نہیں کر رہے, ادھر بس بیچ میں سے کچھ ایک وہ ایکٹ آف گاڈ ہوا اور پھر چیزیں آگے پیچھے ہو گئی, کاغذ اڑ کے ادھر آ گئے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں باقی تمام اداروں کی, صرف میں ایس سی سی پی کی نہیں بات کر رہا. نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, جو پرپسفلی جو جان بوجھ کے ہوتا ہے اس کا آپ کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن ایک لحاظ سے اس کیس میں جو میرے خیال میں سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ وہ یہی ہے کہ ریکارڈ کیپنگ جو ہماری ہے وہ ایک آرکیک سسٹم پہ ہے, وہ ایک اپنا اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو خود پتہ ہوگا کہ بہت سے کیسز میں وہ چیز نکالنا ہی مشکل ہوتا ہے. اینڈ میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوا ہے, لیکن یہ بھی ایک ایسپیکٹ اس کا ہوتا ہے. جب ہم الیکشنز کی بھی آپ نے دیکھا تھا, جب ایک ہم نے دیکھا تھا کہ irregularity ایک چیز ہوتی ہے, ریگنگ دوسری چیز ہوتی ہے. تو اگر بھائی میں کہوں آپ کو کہ آپ 2011 کا ایک مجھے اپنا دا نیوز کا کالم ذرا فراہم کر دیں اور آپ کہیں کہ جی میری ریکارڈ کیپنگ ذرا کمزور ہے, وہ ایک فرق صورتحال بن جاتی ہے. اور اگر آپ کو میں کہوں کہ جی وہ 2011 کا کالم جس میں آپ نے لوکل باڈیز کے حق میں بات کی تھی, وہ آپ پھر کہیں 2017 میں آ کے کہ جی وہ تو کالم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, میں نے کبھی یہ کالم لکھا ہی نہیں, اور جس کی آپ بات کریں وہ 2013 کا کالم تھا جس میں میں نے ان کے خلاف بات کی ہے. تو وہ ریکارڈ کیپنگ میں آپ نقص نہیں ڈھونڈ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت شاید خراب تھی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بات کریں کہ ہم ابھی ججمنٹ نہیں دیتے تو جو اوپن پاسبلٹیز ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے ہر لحاظ سے. اگر آپ یہ کہتے کہ ڈائریکٹلی آپ کو پتہ لگ گیا کہ نیت بالکل آف ہے سب کے, تو یہ چیز آگے جا ہی نہیں سکتی. نہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ثابت کر لیں آپ پہلے کہ اگر نیت خراب تھی, یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریکارڈ کیپنگ میں نقص آ جاتا ہے, کاغذ اڑ کے آ جاتا ہے, اس طرح کا آپ بقایا ہمیں بس بتا دیں کہ اس میں اگر کوئی قصوروار ہے تو کس کو ٹھہرایا جائے قصوروار, اور اگر کوئی قصوروار نہیں ہے تو پھر اس میں ادارے کا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن میں بس یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کو ایک اور طرح کا ٹرینڈ نظر آیا ہے پیناما کے دوران, اور وہ یہ ہے کہ جی ہم نہیں ہیں, ہمارا کام نہیں ہے, یہ اس کا کام ہے. تو وہی والی بات کہ where does the buck stop. فی الحال کسی نے ابھی تک یہ نہیں کیا, سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ واقعی میں یہ ذمہ داری میری تھی اور ہم اس ذمہ داری پہ کم اترے, ہم پوری کر نہیں پائے. سب نے کہا کہ جی یہ اس کی جورسڈکشن میں, اس نے کہا یہ اس کے ایمبٹ میں, تیسرے بندے نے کہا کہ جی ہم تو اس میں سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. اور ایک آپ کو ایک مزے کا کیا کہتے ہیں وہ ایک آپ کو ایک طرح کا یہ کھیل نظر آ گیا کہ جی آپ بار بار انہی میوزیکل چیئرز کے آپس میں چلنا شروع ہو جائیں اور ایک دوسرے پہ ذمہ داری تھوپتے رہیں. ویسے یہ بات بالکل صحیح ہے, جو ایس سی سی پی چیئرمین کی جو ہیڈ ہو ان کی ابھی تک جو ایکسپلینیشن آئی کہ میں اپنے لوگوں کے کارکردگی کا ذمہ وار نہیں ہوں. نہیں آپ بالکل ہے, یہ جو بک سٹاپس ہے یہ بات تو میں فلی اگری کرتا ہوں کہ یہ جو اس کی پلی آئی ہے, دیکھیں میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا کہ جو رننگ پروسیس میں 50 چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن جو پلی انہوں نے لی ہے وہ تو کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے. آپ اگر سربراہ ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو پورا ڈاؤن دا چین ہے آپ اس کام کو سیٹ کرتے ہیں. اگر اس میں لیٹ سے کرمنل رانگ ڈوئنگ نہیں ہے, انفیشنسی ہے, وہ تو آپ کا ہے مسئلہ. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ایم کام نہیں کرتا, اب میں کیا کروں, یہ کہیں سے جے ٹی یا کسی ہائی کورٹ کے سامنے ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. نہیں لیکن میری بات سنیں ذرا,
ہیو اے ہارٹ فصیح بھائی. اگر آپ ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ ہیں, اس میں ہر طرح کے کاگز ہیں, ہر طرح کے ویلز ود ان ویلز ہیں, ہر طرح کے اس میں پہیے گھوم رہے ہیں, آپ اس کے بطور اس کے سربراہ, کیا اگر ایک انٹری لیول پہ آدمی ایک طرح کی حرکت کر لے کسی پرانی فائل میں اور وہ فائل آپ کے سامنے نہ ہو, تو میں کہتا ہوں کہ اگر فصیح زکا آپ جناب آپ کو اینکر ہیں, اگر یہ بیچ میں ونڈو میں ایک طرح کی آپ کی پرانی تصویر چل جائے اور اس میں اس طرح کا کانٹینٹ ہو, تو کیا آپ کو قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو الٹیمیٹلی پروڈیوسر پروگرام کا ہم اسی پہ ڈال دیتے ہیں, اینکر ایسے ہی بچتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ دیکھیں نا, آپ نے ابھی ایگزیکٹ وہی بات کی ہے جو ایس سی سی پی کے چیئرمین صاحب نے کی کہ جی آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں, یہ تو پروڈیوسر کا قصور ہے, یہ جو شو ہے یہ تو اینکر ڈریون ہے. چاہے آپ کچھ بھی کہیں, آپ نے بیٹھ کے ذرا بتایا کہ جی ہم یہ موضوع کریں گے, میں نے آپ سے اتفاق کیا اور ہم پھر آگے بڑھے. تو اب آپ تو نہیں کہہ رہے کہ جی یہ میرا قصور تھا اور واقعی میں آپ جو بھی آپ نے کر رہا ہے میں اپنے آپ کو ریڈی ہوں, آئی ایم ریڈی ٹو گیو مائی سیلف اپ. نہیں, یہ بات دیکھیں, یہ بات آپ کی صحیح ہے. لیٹس, پھر میں کہہ دیتا ہوں پروڈیوسر نکال دے, پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہماری ذمہ داری بالکل ہے, ٹھیک ہے نا. اور اینڈ میں جو بھی آپ کی وضاحت ہوتی ہے, وہ وضاحت جو ہے, جو بھی رانگ ڈوئنگ اس میں ہے, وہ جج ہوتا ہے. اور ہم بھی ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس ایک انسیڈنٹ ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ کہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ ایک بیک ڈیٹنگ ہوا ہے, اور یہ جو بیک ڈیٹنگ ہے یہ جو ہے آفیشیل ریکارڈ کا ایک آبویسلی ٹیمپرنگ ہے, اور اس کا جو نتیجہ نکالنے اب 3-4 ورژنز آ گئے ہیں. لیکن جو ہیڈ کا ورژن ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ڈائریکٹ نہیں کیا, وہ اپنی بات وضاحت کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹ رسپانسبلٹی پھر بھی جو سربراہ ہے وہ ان کی ہوگی. لیکن وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ریکارڈ کیپنگ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی اگر وہ ایک ویلڈ ایکسپلینیشن ہے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ویلڈ ایکسپلینیشن ہے. اس پہ بات کریں گے کہ یہ ایکسپلینیشن کتنی زیادہ ویلڈ ہے, اس کی کتنی رکھنی چاہیے, اور ساتھ میں آپ کی ایک اور بھی سیاسی جماعتیں جو اسی طرح کے بہانے کر رہی ہے سندھ صوبے میں, اس پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی سندھ حکومت کی, جس نے اے ڈی خواجہ جو آئی جی سندھ صاحب ہیں ان کی اختیارات کو مکمل طور پہ چھین لیا, اور پھر اس کے بعد جو ان کے تقرری اور تبادلوں کے اختیارات ہیں وہ بھی ان سے لے لیے گئے. جناب فصیح زکا صاحب, یہ مجھے پتہ ہے آپ ایک خاص طرح کی ہمدردی رکھتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کی جو لگتی ہیں کہ وہ لیفٹ لیننگ ہیں, لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں اس میں کوئی خاص لیفٹ ونگ ایلیمنٹ نظر نہیں آتا, کوئی اس طرح کی ترقی پسند عناصر نظر نہیں آتے. تو آج جو سندھ حکومت نے کر لیا, پہلے تو انہوں نے سنجیدہ کوشش کی کہ کسی طرح سے اے ڈی خواجہ صاحب کو ہٹا دیا جائے, عدالت نہیں مانی, اور ٹو بی کوائٹ آنیسٹ عوام بھی نہیں مانی. تو اب اے ڈی خواجہ صاحب کیونکہ اسی عہدے پہ فائز رہے, تو آپ نے کہا کہ جی ہم اس عہدے کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیتے ہیں, اور ان کی جو اختیارات ہیں ٹرانسفرز کی یا تقرریوں کی ان کو ہم چھین لیتے ہیں, اور وہ بھی اب وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری سے ہوگی. تو میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں فصیح بھائی وہ یہ ہے کہ اس میں آپ باقی صوبوں میں بائی ان کس طرح کرتے ہیں, جب آپ کی پولیس اتنی واضح طور پہ آپ اس کو کھوکھلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی خود مختاری کو آپ تباہ کرتے ہیں, اس کی آزادی کو آپ تباہ کرتے ہیں, یہاں اینڈ گیم کیا ہے؟ اچھا, اس میں میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں, وہ یہ بات صحیح ہے کہ میری نیچرل ایلیمنٹ یہی ہوگی کہ کچھ ڈیفینس اس کا کر دوں, لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک لحاظ سے جب کوئی حکومت ایک الیگل کام کرتی ہے, وہ بہتر ہے جب آپشن دوسرا یہ ہو کہ جو لا اس کام کو الیگل قرار دیتی ہے آپ اس کو اڑا دے. اور پرابلم یہاں یہی ہے کہ ایک بہتر یہ فصیح بھائی اس تھیوری کو ذرا بریک ڈاؤن کریں ذرا میرے لیے پلیز. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک حکومت جو ہے وہ کسی ایک لا یا کوئی ایکویٹیبل چیز وہ نہیں کر رہی, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا, وہ اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کو ایک لحاظ سے وزن کر لیں, وہ پھر بھی بہتر ہے اس سچویشن سے جب وہ حکومت وہ لا ہی اڑا دے.
جب وہ الیگیلٹی ختم کر دے, ٹھیک ہے, اور اس کیس میں یہی ہو رہا ہے. یہ ایک بہت برا وہ ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ دیکھ لیں, وہ ایک, اگر آپ کو ایک آدمی کو ریموو ہی کرنا ہے تو آپ نے جو ایک اچھا پریسیڈنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہے وہی ٹرانسفرز وہ کرے, وہ ابو وہ سیاست سے ہٹ کے وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو نیسیسری کام چاہیے, بیکاز یہ ایک ڈیمورلائزڈ پولیس فورس ہے ایک دم سے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی حد تک یہ پاپولر بھی ہے اس پولیس فورس میں, لیکن یہ جو آپ نے ڈائریکٹ ٹرانسفرز پولیٹیکل گورنمنٹ کو دے دیے, اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایم این ایز کی بھی یہ ڈیزائر ہے یا پی 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 کی بھی یہ ڈیزائر ہے کہ جن علاقوں میں ان کو اپنے پولیس آفیسر چاہیے, تو یہ کہیں سے بھی اب جو یہ شفٹ ہو گئی ہے, یہ ایک بہت ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور میرے خیال میں اس میں ایک جو اور بہت بڑی چیز ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ریکروٹمنٹس جو ہے اس میں پیسہ چلتا ہے. انہوں نے جو ایک شفاف قسم کا ریکروٹمنٹ پالیسی لے آئے, یہ اگین. اچھا, لیکن یہ فصیح بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے, میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا. مجھے یہ ذرا بتائیں کہ کیا آپ کے توقعات اور تھے؟ آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ جو اے ڈی خواجہ صاحب ہیں وہ بہت دیر تک اس طرح با اختیار رہ سکتے ہیں اس عہدے پہ, کنسیڈرنگ پہلے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی پھر وہ نہیں ہو پایا, اور کنسیڈرنگ کہ ماضی میں چاہے وہ علی شاہ صاحب کی ڈسپینسیشن ہو, چاہے وہ ابھی جو صوبائی حکومت وقت ہے وہ والی ڈسپینسیشن ہو, کہ انہوں نے بہت زیادہ پولیس کو آزاد کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے توقعات کیا مختلف تھے؟ تو اب تمہارا طنز مجھے بہت پسند آیا ہے, لیکن بات صحیح ہے کہ دیکھیں ایک لحاظ سے جو بھی ہو رہا تھا وہ وہی پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ غلط ہو رہا تھا, لیکن اب جو یہ سٹیپ لے کے جا رہے ہیں یہ اس سے بھی غلط ہے. یہ ایک پرماننٹ فکسچر بن جاتا ہے. پھر تو آپ کی ایک امید ہو سکتی ہے کہ کوئی اور حکومت آ جائے یا اسی پارٹی کے اندر اور لوگ آگے آ جائے. یہ جو پریکٹسز ہیں یہ خود ہی کرب ہو جاتے ہیں. میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس چیز کو ہم وے اپ کریں کہ جی بیٹے اگر آپ ایک ایماندار اور ایک پاپولر اور ایک خود مختار آدمی کو ہٹائیں, یا اس سے یہ بدتر آپشن ہے کہ آپ اس کے پاس اختیارات کو اپنے پاس چھین لیں. یہ میرے لیے آئی تھنک اٹس ایپلز اینڈ ایپلز. لیکن اگر ہم اس سے ذرا آگے بڑھ سکیں فصیح بھائی, وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ابھی جس طرح پارا چنار میں ایک دہشت گرد واقعہ ہوا, اور اس کے بعد نواز لیگ تو نہیں گئی, جو رولنگ پارٹی ہے آپ کی وہ نہیں پہنچی, حکومت وقت کے کوئی جو سینئر منتخب نمائندے ہیں وہ بھی نہیں پہنچ سکے, اور ہم نے بھرپور ان کی اس شو پہ تنقید کی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بیچ کا راستہ اختیار کیا ہے کہ جی وہ ہیلی کاپٹر میں چڑھے, وہ ہیلی کاپٹر لینڈ نہیں ہوا, بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جی لینڈ کرنے نہیں دیا. ایک آپ کو بار بار ایک طرح کا نا ایک وکٹم کمپلیکس نظر آ رہا ہے. آصف زرداری صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو اب جا کے پتہ چلے گا کہ احتساب ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہم تو عدالتیں بھگت رہے ہیں. جناب مجھے یہ بتائیں, آپ نے ایان علی کیس دیکھ لیا, اور وہ تو جی فرار ہو گئی اور بڑے مزے سے فرار ہو گئی. آپ نے ڈاکٹر عاصم کا کیس بھی دیکھ لیا, اس میں بڑا کہا جا رہا تھا کہ جی کرپشن اور دہشت گردی کی گٹھ جوڑ ہم توڑیں گے, اور ڈاکٹر عاصم صاحب بھی اسی طرح باہر آ گئے. تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ میرے خیال سے اس طرح کا کوئی پریشر فی الحال نہیں پڑ رہا, اور اس وجہ سے وہ اتنے زیادہ آزاد ہوئے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کے اختیارات چھین رہے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں فصیح بھائی کہ اس سیاسی جماعت کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ عوام میں کیا پرسیپشن بنتی ہے ہمارے بارے میں, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو ٹون ڈیفنس ہے وہ پھر بھی نواز لیگ اور تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی اور ان باقی سیاسی جماعتوں سے کافی بڑھ کے ہے. نہیں, اگر یہ چاہتے تھے کہ یہ فیڈرل اس دفعہ جیتے تو شاید ان کو یہ احساس ہوتا ہے. یہ تو آپ نے ان کی باتیں سن لی ہے کہ ان کا جو مقصد ہے اتنے سیٹ ہو کہ ایک کولیشن پارٹنر میں یہ دوسری حکومت کو انفلوئنس کر سکے. اگر ایک وائڈر ہوتا تو پھر میں کہہ دیتا آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو پرسیپشنز ہے یہ ان کو سخت لگ رہی ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. لیکن دوسرا یہ کہ ایک لحاظ سے اگر انہوں نے ایک اینگل سے انہوں نے احتساب کو کافی سخت پکڑا تھا. آپ کو اگر یاد ہے جب یہ پیناما کیس کی ڈیسیجن آئی تھی اس وقت, تو سب سے آگے آصف زرداری صاحب نکلے تھے, اور اب جو ہے جو مینز آف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ خود سندھ کے اندر ختم کر رہے ہیں. اب جو یہ کیبنٹ میں انہوں نے اپروول دے دیا ہے کہ ہم جو ہے نیشنل یہ جو نیب کی ریمٹ ہے وہ یہاں سندھ میں نہیں آنے دیں گے,
اگر وہ چینج کریں جی اس پہ بھی آ جائیں. ہاں ٹھیک ہے نا, تو یہ اگین دس از اے بگ پرابلم. دوسرا اس کے یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پروونشلی اس چیز کو ریپلیکیٹ کریں گے, وہ کہیں گے وہ ہم کسی اور ڈیٹ پہ کر دیں گے. اگر آپ کو یہی کام کرنا تھا تو آپ یہ جو اس کی لیجسلیشن ہے, ایک کو ختم کرنے کو اور ایک کو پھر انفورس کرنے کے لیے کچھ نیا ادارہ بنانے کے لیے, وہ تو سائملٹینیسلی آپ کر لیتے. لیکن اس لحاظ سے وہی بات ہے, اگر ان کی خواہش جینیونلی ایک فیڈرل نیشنل وکٹری ہوتی تو شاید یہ چیزیں ان کو میٹر کرتی. نہیں لیکن فصیح بھائی اگر وہ صوبائی طور پہ ریپلیکیٹ کرنا چاہتے تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے پولیس کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, احتساب کے حوالے سے, ان تمام شعبوں میں کس طرح کا جو پرفارمنس ہے اس کو ریپلیکیٹ کیا ہے. وہ جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن خیر اگلے حصے میں ذرا بات کریں گے, سندھ حکومت ہی کی بات کریں گے, لیکن ساتھ میں جو بیچ میں ایک بات رہ گئی ہے وہ کراچی شہر کی ہے, جہاں آپ کی جو ضمنی سہولیات ہیں وہ پورے طور پہ فراہم نہیں ہو رہے. ایسا کیوں ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کراچی شہر میں مناسب نکاسی آب کا نہ ہونے کی وجہ سے شہر جو ہے وہ ایک تالاب میں تبدیل ہو گیا ہے. فصیح بھائی یہ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے سندھ حکومت کی صورتحال کی, ایک جو آپ کو چیز نظر آتی ہے وہ ہے ڈیولوشن کے متعلق کہ جی آپ نے خود حکومت نہیں کرنی اور خود کسی کو کرنے نہیں دینی. تو وہ جو ایک متحدہ قومی موومنٹ سے جھڑپ چل رہا تھا وہ بھی اب اس کا جو نتیجہ وہ نمایاں ہو گیا. آپ کا جو پورا کراچی شہر ہے اس میں کوئی آپ کی میونسپل باڈی اس طرح کی سروس آپ کو دے ہی نہیں رہی. تو اتنا بڑا شہر جب ہوگا آپ کا اور آپ کی جو بنیادی ضمنی سہولیات ہیں وہ آپ لوگوں کو میسر نہیں کر سکیں گے تو حکومت چاہے صوبائی ہو, چاہے ضمنی ہو, لوکل ہو, پروونشل ہو, اس کا کیا فائدہ. نہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے, اور یہ خیر یہ صرف اس سال یہ مسئلہ نہیں رہا, یہ ہر سال یہی مسئلہ آتا رہتا ہے. یہ ایک ملٹی ایئر پرابلم ہے, اور اب جو ایک ٹسل بن گئی ہے لوکل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی, یہ اس کے ساتھ اور بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہو اس سال کے شروع میں ایک یہ کوڑا کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا, اور یہ بھی جو ہے یہ اب جو ہم بارشوں میں کراچی کے مسائل دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کا کوڑا نہیں اٹھتا تو آپ کے جو ڈرینیج پوائنٹس ہیں وہ وہاں پھنس جاتے ہیں, اور پھر آپ کو وہاں بھی اسٹینڈنگ واٹر ملتا ہے. تو یہ جو پرابلم ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ ایک لانگ اسٹینڈنگ پرابلم ہے, اور اب جو ہے میرے خیال میں تھوڑا بہت اس نے اور شدت پکڑ لی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ ذیشان احمد صاحب ہیں, نمائندہ ڈان نیوز کراچی سے. جی ذیشان صاحب ویلکم. ویلکم جی. ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں آپ کے کیونکہ نکاسی آب کا نظام نہیں ہے تو یا مناسب نظام نہیں ہے تو جو پورا شہر ہے اس میں نہ صرف آپ کا پانی کھڑا ہو گیا لیکن وہ جو میونسپل سروسز ہیں وہ بھی پوری طور پہ فراہم نہیں کی گئیں. کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل اسد ایسا ہی ہے, کیونکہ کراچی میں بارش کا پانی تو اب 2 دن میں جیسے تیسے صاف ہو ہی گیا ہے, مگر سڑکوں کا اس معمولی 60 ملی میٹر کی بارش ہوئی ہے صرف, اور اس میں واقعی بڑا برا حال ہوا ہے. شہر میں شاید ہی کوئی سڑک یا گلی ایسی ہو جو اس وقت سلامت ہو, اور پرانی تو پرانی نئی بنائی گئی سڑکیں جنہیں بڑے چاہت سے بنایا گیا تھا, اور سندھ حکومت نے اور بلدیہ کراچی نے بعض سڑکیں بنائی ہیں, اور دونوں جانب سے بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے ان سڑکوں کی پائیداری کے حوالے سے, مگر تمام تر دعوے جو ہیں وہ اس بارش میں دھل گئے ہیں. جگہ جگہ سے سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, بڑے بڑے گڑھے اس کے اندر پڑ گئے ہیں, اور خطرناک حد تک بڑے گڑھے پڑے ہیں اس کے اندر, اور تمام پائیداری جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور اس تمام مسائل میں 2 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں. ایک تو سندھ حکومت اور جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے درمیان سر جنگ جاری ہے, جیسے کہ ابھی فصیح صاحب نے بتایا. بالکل صحیح بات ہے ان کی کہ یہ سر جنگ ہے اور زور پکڑتی جا رہی ہے, کیونکہ سندھ حکومت کا جو بلدیہ کراچی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اختیارات ان کو ملنے چاہیے, نچلی سطح تک آنے چاہیے, اور جو محکمے پہلے ان کے پاس موجود تھے اب وہ دوبارہ ان کو واپس کیے جانے چاہیے. دوسری جانب سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ پہلے جب آپ کے پاس ٹرم رہا ہے
2 टर्म रहे हैं, इतने सालों आपने कराची पर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी की है, तो उस वक्त आपने किया क्या है? और उनका यही कहना है कि मेयर कराची के पास जो इख्तियारात अब मौजूद हैं इसमें वो पहले काम करके दिखाएं, शहरियों की खिदमत करके दिखाएं। तो ये 2 बड़े हाथियों की जंग है जिसके अंदर कराची के 2.5 करोड़ अवाम जो है वो पिस रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह जो बनती है वो इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। जानबूझकर लगता है कि शायद कोऑर्डिनेशन नहीं किया जाता, क्योंकि बात जगहों पे जहां पे हमने देखा है कि कराची में तकरीबन 16-17 ऐसे मुकामात है जहां पर सड़कें खतरनाक हद तक धंस चुकी हैं, वहां से ट्रैफिक का फ्लो अब मुमकिन नहीं है। और इसकी वजह यही बनती है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में गालिबन 18 दिसंबर था, उन्होंने ये फैसला किया था कि जी एक तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 6 बड़े जो बरसाती नाले हैं उनको हम साफ कराएंगे, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकी, अब हम ये करा के दिखाएंगे। 40 करोड़ रुपए गालिबन इसके लिए उन्होंने एलोकेट किए थे, जारी भी कर दिए गए थे। इसके अलावा शहर में जो 6 बड़ी सड़कें हैं जिसमें कराची की मेन यूनिवर्सिटी रोड शामिल है, शारा फैसल की एक्सटेंशन शामिल है, हब रिवर रोड शामिल है और दीगर 3 सड़कें शामिल हैं, उसको उन्होंने कहा था कि इसको अर्जेंट बेसिस पे हम बनवाएंगे। पहला फेज जो यूनिवर्सिटी रोड का था तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का था, उसका कबल वक्त इफ्तिताह कर दिया गया। नाकिस मटीरियल लग रहा है शक्ल से कि वो नाकिस है, दावे ये किए गए हैं कि वो पायदार है। अब दूसरा फेज जो है इसका वो इस वक्त जारी है, मगर अब उसके अंदर डिले आ जाएगा, क्योंकि वो जुलाई के अंदर पूरा हो जाना था, मगर अब डिले आएगा क्योंकि बारिशों ने उस सड़क की हालत भी बहुत खराब कर दी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो जब भी बारिश के इम्कान होते हैं, हमने देखा है हर साल हम कैजुअल्टीज़ भी देखते हैं। कभी आपके एक्सपीरियंस में कोई पब्लिक की एजुकेशन कैंपेन के वो उनको बता दे कि जब ये बारिशें शिद्दत पे हो तो या तो अंडर पास के नज़दीक ना जाए? अभी भी मेरे ख्याल में 1-2 बच्चे वफात पा गए हैं, ये पहले साल भी ऐसे ही हुआ था। या आप घर अंदर रहें, या अगर स्टैंडिंग वाटर हो तो क्या आपको अवॉइड करना चाहिए? ये कभी हुआ है? जी देखिए, इस हवाले से बाकायदा तौर पे कभी कैंपेन तो नहीं चलाई गई। अलबत्ता लोगों के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका है, थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, वो लोग थोड़ा सा टेक केयर कर भी लेते हैं, मगर जो मेजॉरिटी है हमारी वो बेचारी अनअवेयर लोग हैं, उनको नहीं पता होता। स्लम इलाकों में रहते हैं, नदी नालों के अतराफ में घर बने हुए हैं जो कि यकीनन तजावुज़ात हैं। सिंध हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, हुकूमती रिट बहरहाल एक बड़ी चीज होती है, मगर यहाँ पर हमें तमाम चीजें जो है वो ड्रामाई तौर पर ही दिखाई देती हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने पिछले साल दिसंबर के अंदर ही अनाउंस किया था कि कराची के 6 बड़े नालों की फौरी सफाई की जाएगी। 4 दिन हमने देखा कि मीडिया को इनवाइट किया गया, कैमरे लगाए गए, अकाबरीन हमारे चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के हों चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हो, वहां पर आते रहे, वहां पर मौजूद रहे, कई घंटे दौरा करते रहे। 13-14 हजार स्ट्रक्चर जो थे कंक्रीट के स्ट्रक्चर, इन्होंने गुज्जर नाला जो कि कराची का 16 किलोमीटर तवील सबसे बड़ा नाला है, उसके अतराफ में जो बरसों से कायम थे, तकरीबन 4 दहाइयों से ये स्ट्रक्चर कायम थे, उनको गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। उसके बाद वो एक मसला चलता रहा, लोगों ने कहा कि चले ठीक है जी, अब ये नाला कम से कम कुशादा हो गया है, एक्सेस की जगह मिल गई है मशीनरी को, अब यहाँ से कचरा उठ जाएगा। मगर कल तक भी हमने यही देखा असद कि वहां पर टनों कचरा, मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि टनों कचरा है जिससे नाले लबालब भरे हुए हैं, और जब तक ये कचरा रहेगा ड्रेन कहाँ से हो सकेगा? बिल्कुल ठीक। ज़ीशान अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। आपने पूरी तौर पे सूरत हाल है वहाँ वो हमारे लिए नुमायां कर दी। जी फसी भाई, जो आपकी ये तरक्की पसंद जमातें हैं उनसे तो काफ़ी बुनियादी ज़मीनी सहूलियात नहीं फराहम की जा रही, तो ये जो एक जिस तरह आपने भी कहा और ज़ीशान साहब ने भी कहा, एक तरह की सर जंग है। वो कह रहे हैं कि जी आपसे पहले नहीं हो पाया तो हम आपको अब क्यों इख्तियारात दें, वो कह रहे हैं कि आपसे ये इख्तियारात नहीं मैनेज होते तो आप क्यों रखें। तो ये जो झड़प है आपस की, उसका जो नतीजा है, हमने वही अभी बात की, वो अब कराची में नुमाया हो गया है और कोई आपको एक वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रही। जो वसीम अख्तर साहब कुछ माह पहले कह रहे थे वो वही कह रहे हैं, जो मुराद अली शाह साहब कह रहे थे पिछले साल वो वही कह रहे हैं। आपको इस इम्पास में से कोई हल नहीं मिल रहा? नहीं, ये एक बस कराची की बदकिस्मती है कि बारिश जो है वो एक रिलीफ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ग्रीफ बन जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं यही जमातों का मसला, आप बताएं किसको आना चाहिए फिर? नहीं देखें, ये बात नहीं है कि आना किसको चाहिए, लेकिन मैं अच्छा ठीक है, मैं ये तजवीज दे दे आप। नहीं मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने पूरी तौर पे एक डिवोल्यूशन का निज़ाम लाना है तो आपने ये देखना है कि लोकल बॉडीज में उधर
کون فائز ہے. اگر متحدہ قومی موومنٹ کی ادھر نمائندگی ہے تو آپ کو پوری طور پہ ان کو اختیارات سونپ دینے چاہیے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کو ان کی شکل پسند نہیں ہے یا انہوں نے ماضی میں کیا کچھ نہیں کیا. یہ ایک نظام ہے اور یہ وہ نظام ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ہمیں دیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے. تو فصیح بھائی ایسی بات نہیں ہے, جواب مل گیا آپ کو. میں متفق ہوں آپ کے جواب سے. چلیں, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اتفاق کرتے ہیں. اس سے میں بات کریں گے اس سے بھی ہٹ کے مسئلہ کشمیر کی. وزیر اعظم پاکستان نے کھری تنقید کی امریکہ کی اور اس بات کی مذمت کی کہ انہوں نے کشمیر کی صورتحال پہ خاموشی اختیار کی. لیکن پاکستان کا اس میں کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی مقبوضہ کشمیر کی جہاں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے. لیکن اب وزیر اعظم پاکستان نے کھری تنقید کی کہ امریکہ نے خاموشی کا اظہار کیا اسی صورتحال پہ. لیکن جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں فصیح زکا صاحب وہ یہ ہے کہ اس موضوع پہ پاکستان کیا کر رہا ہے, ریاست پاکستان کیا کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کافی پرجوش بیان کیا تھا اقوام متحدہ میں برہان وانی کا, اور یہ بھی کہا کہ جو ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں وہ اب تمام دنیا کے سامنے آ گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے ایفرٹس رہے ہیں, کچھ آپ نے منتخب نمائندوں کو دنیا کے ہر کونے بھیج دیا اور ان کو کہا کہ جی آپ ہمارے کشمیر کے اسپیشل انوائز ہیں, آپ کشمیر کا پرچم لہرائیں گے. پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کو مقبوضہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ کا نام تک نہیں آتا تھا, اس سے کوئی خاص بات بیٹھ نہیں پائی. تو کوئی ایسے تعمیری اقدامات نہیں ہیں جو آپ شاید اندرون یہ کچھ اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ مثلا جو آزاد کشمیر ہے اس کو آپ اس ایک ڈائمنشن پہ پہنچا دیں, اس کو آپ آزاد اور روشن خیال اور پوری طور پہ ڈیولپڈ اگر آپ اس کو دکھائیں دنیا کو, تو کیا وہ ایک زیادہ تعمیری قدم نہیں ہوگا ایز اپوز ٹو کہ آپ اس طرح کا کہ ڈوسیے بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو بھیج رہے ہیں جن کو کوئی خاص اس چیز کی گرفت نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دو ممالک کے درمیان جو ریجنز ہے, ایک انڈیا نے کیا کیا کشمیر کے ساتھ, ایک پاکستان نے کیا کیا. تو یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. اگر آپ شمالی کوریا کو دیکھ لیں, جنوبی کوریا کو دیکھ لیں, تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی ایک ظالم ترین وہ کمیونسٹ آمریت ہے, دوسری طور پہ خوشحالی بھی ہے, روشن خیالی بھی ہے. تو اگر آپ اس چیز کو پاکستان جو آزاد کشمیر ہے اس کے ذریعے دکھا سکیں وہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس میں محنت بہت زیادہ ہے, اور کسی اسپیشل انوائے کو جو یہاں سے MNA بھی ہیں ان کو اگر آپ بیلجیم بھیج دیں اور وہاں وہ بات کریں کہ ہندوستان کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے, وہ بائی کمپیریزن زیادہ آسان ہے. ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کا فیصلہ ہو کہ محنت مشقت اور دوسرا TADA, تو اس میں ہمیشہ TADA جیت جاتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, لیکن میرے خیال میں ایک چیز جو امریکہ نے ابھی حال ہی میں کی ہے, کل یا آج, وہ یہی ابھی بھی کشمیر کو انڈین آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا موقف ہے وہ اس لحاظ سے نہیں بدلا. اور یہ ایک بات ہے جو پاکستان کو کسی حد تک اشور کرتا ہے. بالکل ٹھیک. خیر, امید یہی ہے کہ اسی موقف کو ہم سامنے لے کے چلیں گے, اور امید یہ ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.